ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے۔ ایک کا نام اکرم اور دوسرے کا نام سلیم تھا، اور ان کے گاؤں کے پاس ایک پہاڑی تھی جو کالی سائی پہاڑی کے نام سے مشہور تھی۔ یہ مشہور تھا کہ اس پہاڑی میں کالے سائے ہیں جو لوگوں کو اپنے اندر سما لیتے ہیں، لیکن دونوں دوست اکرم اور سلیم اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں کرتے تھے۔ وہ دونوں ہنستے اور مذاق اڑاتے۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کیوں نہ ہم لوگ وہاں جائیں اور سب قیاس ارائیاں غلط ثابت کر دیں۔ چلو لوگوں کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ اکرم نے ٹارچ کو سیدھا کرتے ہوئے سلیم کی طرف دیکھا اور ہنس دیا۔ سلیم پہلے تھوڑا سا ہچکچایا، پھر وہ بھی مسکرا دیا، کہنے لگا آج ہم ایک کہانی لکھیں گے۔ دونوں نے بیگ کندھے پر ڈالا اور چل دیے۔ جیسے جیسے وہ پہاڑی کی طرف چلتے گئے، جنگل گھنا ہوتا گیا اور درخت اتنے لمبے جیسے وہ آسمان کو نوچ رہے ہوں۔ ہاں، کیا تم نے آواز سنی؟ اچانک سلیم ٹھٹکا اور سہم کر اکرم کی طرف دیکھا۔ کیسی آواز؟ میں نے نہیں سنی۔ یہ تیز ہوا ہوگی جو درختوں کو اور پتوں سے ٹکرا کر آ رہی ہوگی۔ اور وہ دونوں مطمئن ہو گئے اور اس طرح آگے چلنے لگے۔ تھوڑی ہی دور انہیں ایک جھونپڑی نظر آئی جو بوسیدہ تھی اور جس کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے۔ سلیم نے چلو اندر دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اکرم نے کہا تم پاگل ہو، یہ صرف ایک مصیبت لگ رہی ہے، اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلیم نے کہا چلو کوئی نہیں، دیکھتے ہیں اندر کیا ہے، کون رہتا ہے اور کیا حالات ہیں۔ اس طرح منانے پر اکرم بھی دھڑکتے دل کے ساتھ راضی ہو گیا اور اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئے، ایک عجیب سی سڑی ہوئی بدبو ان کی ناک کے ساتھ ٹکرائی، اور انہوں نے جو پہلی چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ جھونپڑی کی دیواروں پر کچھ عجیب سی علامتیں کندہ تھیں جو ان کی سمجھ سے باہر تھیں۔ ایک فضا میں ایک عجیب سا خوف اور ایک عجیب سی بدبو تھی۔ ابھی وہ اندر کا ماحول سمجھنے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ ایک دم سے جھونپڑی کا دروازہ زور سے بند ہو گیا، اور ساتھ ہی ان کے ہاتھ میں جو ٹارچ تھی وہ بجھ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلیم چلایا۔ اس سے پہلے کہ اکرم کوئی جواب دیتا، ایک گھنا سایہ جھونپڑی میں ظاہر ہوا جو لمبا ہوتا گیا اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ دونوں ڈر گئے۔ بھاگو! سلیم نے چلایا اور اکرم کا بازو پکڑ کر جھونپڑی سے باہر بھاگنے لگا۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، لیکن انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے پیچھے کوئی بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ جتنی تیزی سے وہ دونوں بھاگتے، پیچھے بھاگنے والے سائے بھی ان کے پیچھے اتنی ہی تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتے۔ آخرکار وہ پہاڑی کے باہر ایک کھلی جگہ پر آ کر رک گئے، اور سایہ انہوں نے دیکھا پیچھے جنگل کی آخری پٹی پر ہی رک گیا اور غائب ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا یہ کیا تھا؟ اکرم نے سلیم کی طرف کہا اب کبھی نہیں، ہانپتے ہوئے کہا مجھے لگا یہ تو صرف ایک کہانی ہے۔ کچھ دیر دونوں رک گئے اور انہوں نے اپنی سانسیں بحال کیں، اور جب پھر چلنا شروع کیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے سائے ان کے ساتھ حرکت نہیں کر رہے، بلکہ وہ پہاڑی کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں، عجیب انداز میں مڑتے ہوئے۔ دونوں کو کچھ سمجھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن پھر اچانک سے وہ دونوں اپنے حواس کھو بیٹھے اور سرگوشیاں دوبارہ سنائی دینے لگیں۔ اور پھر اگلی صبح گاؤں والے اکرم اور سلیم کو ڈھونڈتے رہے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے سائے بن چکے تھے۔